ناظرین، شام میں صورتحال بتدریج خراب ہو رہی ہے اور جو شام کی فوج ہے اس کے اوپر براہ راست اسرائیلی فوج ہے وہ حملہ کر رہی ہے، ایئر سٹرائکس کر رہی ہے، ان کی ہلاکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں اور ٹرکی کے ساتھ کشیدگی کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے لارج اسکیل حملے جو ہے وہ لیبنان کے اوپر شروع کر دیے ہیں اور جب سے یہ سیز فائر ہوا ہے حزب اللہ کے ساتھ، یہ سب سے لارج اسکیل اٹیک بتایا جا رہا ہے جو اسرائیل نے لیبنان کے اوپر کیا ہے، جس میں بڑی تعداد کے اندر وہاں پر کیجویلٹیز ہو گئی ہیں۔ تو یہاں پر صورتحال کافی خراب ہے اور ایران تو ویسے ہی ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ اچھا، اسی درمیان ایران کے حوالے سے ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ کیسے اسرائیلی جنگی طیارے مال فنکشن کیے ہیں تہران کے سکائز کے اندر اور کیسے وہ کریش کرنے والے تھے۔ کیسے یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے ایران نے مار گرائے اور اسی وجہ سے اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور سیز فائر کرنا پڑا ہے۔ یہ سوال تو بہرحال دیکھیں نا اپنی جگہ پر موجود ہے کہ 40 سال جنگ کی تیاری کرنے والا نیتن اور جینوسائیڈ کرنے والا آخر کار ایران جنگ سے پیچھے کیوں ہٹا، وہاں پر سیز فائر کرنا کیوں مجبوری بن گیا؟ تو وہ رپورٹس آ رہی ہیں وہاں پر امریکہ اپنی بیس پروٹیکٹ نہیں کر سکا، یہاں پر اسرائیل کے اندر جو ڈسٹرکشن ہوئی اس کی مکمل ابھی تک جو 100% تباہی ہے وہ ابھی مکمل سامنے نہیں آئی اور آج خبر یہ ہے کہ ان کے جنگی طیارے بھی گرے ہیں، اس کی مزید کنفرمیشن جو وہ سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، غزہ اور ویسٹ بینک کے حوالے سے کیا پلانز ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اسی درمیان بڑی خبر یہ ہے کہ چائنا ایشیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جو اٹیکنگ ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کر رہا ہے، یہ پہلا ملک بن گیا ہے ایشیا کا۔ چائنا نے پہلی ڈیلیوری کر دی ہے اٹیکنگ ہیلی کاپٹرز کی اور ایک اہم ترین اتحادی کو یہ اٹیکنگ ہیلی کاپٹر جو دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی آسٹریلیا کے پرائم منسٹر چائنا میں موجود ہے اور زبردست ملاقات ان کی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوئی ہے۔ جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا یہ سارے ممالک سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کے ٹیرف بھی برداشت کرنے ہیں، پھر چین جیسی نیوکلیر پاور کے ساتھ جنگ بھی کرنی ہے، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم چین کے ساتھ صلح کر لیں اور ان کے ساتھ تجارتی معاملات کو آگے بڑھائے جائیں؟ امریکہ جو ہے وہ تو انپریڈکٹیبل بن چکا ہے، تو چائنا ساؤتھ کوریا کی نمبر 1 ایکسپورٹ آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ چائنا کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے، نمبر 1 اس کا جو بائر ہے وہ چائنا ہے۔ تو یہ سارے مالک سوچ رہے ہیں کہ ایک تو چائنا نیوکلیر پاور ہے، اسے کیسے لڑا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اکانومیز ان کی افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی، یعنی جو امریکی کیلکولیشنز ہیں، جو ٹرمپ کی کیلکولیشنز ہیں کہ ان پر ٹیرف بھی لگیں گے یا ان کو دباؤ میں لا کر جو ہے وہ تائیوان جنگ میں ڈریگ کیا جائے گا، یہ ممالک چین پر حملہ کریں گے، ساتھ چین کے اوپر سینکشن لگ جائیں گی اور امریکہ بس پراکسی وار وہاں پر لڑتا رہے گا جیسے یوکرین میں لڑ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیلکولیشن وہاں پر چلنے والی نہیں ہے۔ یہ تمام صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر شام کی ہم بات کریں، لیبنان کی بات کریں، شام اور لیبنان کے حوالے سے اسرائیل کے یہ مقاصد شروع سے رہے ہیں کہ یہاں پر سیکٹیرین وائلنس ہے وہ پروو کیا جائے، سیکٹیرین وائلنس ہے وہ پھیلایا جائے، خاص طور پر شام کے اندر۔ اور شام میں جو گولانی کی حرکاتوں اور شام کے اندر جو جولانی کی حرکات و سکنات ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ ڈسٹربنگ رہی ہیں اور کافی مشکوک رہی ہیں۔ انہوں نے ایران کے اوپر جو حملہ ہوا اس کو کنڈیم نہیں کیا، پھر ساتھ یہ خبریں آتی رہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ساتھ یہ خبریں آتی رہیں کہ وہ تو حزب اللہ اور ایران کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ مل کر ایسے اقدامات اٹھانے کی جو وہ تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب خبریں ان کے حوالے سے آتی رہی، تو انہوں نے کوئی وائز اقدامات نہیں کیے، جو وائز اقدامات ان کو لینے چاہیے تھے وہ انہوں نے بہرحال نہیں لیے۔ اور وہاں پر اسرائیل تو ویسے ہی چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے موجود تھا، مطلب اسرائیل جو ہے وہ الشرا کے ساتھ مل کر کوئی شام کے مفاد میں یہاں پر بیٹھ کر فیصلے کرنے والا تھا، تو الشرا نے ٹوٹلی اس کو جب وہ مس کیلکولیٹ کیا، اور اگر ٹرکی پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ٹاکس کرو، جو بھی کروا رہا تھا انہوں نے بھی مس کیلکولیٹ کیا۔ اور اسرائیل جب اس وقت سنگل فیکٹر ہے شام اور لیبنان کی ڈیسٹیبلائزیشن کا اور ایک بڑی جنگ کے خطرے کا، سنگل فیکٹر اگر کوئی ہے تو وہ اس وقت اسرائیل بنا ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہے بڑے حملے اسرائیل کر رہا ہے، بہت خوفناک ایئر اسٹرائک جو ہے وہ شام کے اوپر ہو رہی ہیں، جس میں جو الشرا کی فورسز ہیں، جو ایک طرح سے شام کی آفیشیل فورسز ہیں، تو وہ وہاں پر ماری جا رہی ہیں۔ یعنی شام کی فوج کے اوپر اسرائیل کا حملہ ہو چکا ہے اور ان کی فوجیں وہاں پر ماری جا رہی ہیں۔ اس سے زیادہ سنگین بات کیا ہوگی کہ ان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ ابھی دارا کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں اور مسلسل ایئر اسٹرائک جو وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اور اب پرابلم یہ ہے کہ الشرا کی جو فورسز ہیں وہ آگے تو بڑھ نہیں سکتی کیونکہ اوپر سے اسرائیل ایئر اسٹرائکس کر رہا ہے، اور پیچھے ہٹ نہیں سکتی کیونکہ اگر پیچھے ہٹیں گی تو یہ جو سویدا کا علاقہ ہے اس پر مکمل اسرائیل کی ایک ڈومینیشن اور کنٹرول اس کے پاس آ جائے گا، کیونکہ اس نے مار بھگایا نا۔ اگر الشرا کی فورسز پیچھے ہٹیں گی تو اس کو کیسے دیکھا جائے گا کہ اسرائیل نے الشرا کی فورسز کو یہاں سے مار بھگایا، تو اس علاقے پر کس کا کنٹرول آ جائے گا؟ اسرائیل کا کنٹرول آ جائے گا۔ تو اب یہ کیسے معاملے میں الشرا نے پھنسا دیا ہے اور ایسے مواقع دیے ہیں اسرائیل کو کہ وہ چیزوں کو ایکسپلائٹ مزید کرتا چلا جا رہا ہے کہ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھ نہیں پا رہے اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ ہٹنا مطلب یہ ہوگا یہ علاقہ ان کے پاس چلا گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب اسرائیل شام میں گھس رہا تھا
اور اپنی چوکیاں بنا رہا تھا اور اپنی سپلائی لائن مضبوط کر رہا تھا اور اپنی پوزیشنز اپنے مورچے وہاں پر بنا رہا تھا اور اونچی چوٹیوں کے اوپر پوزیشن لے رہا تھا، اگر اس وقت اسرائیل کو کنفرنٹ کیا جاتا تو آج اسرائیل وہاں پر اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہ ہوتا. وہاں پر تو الشرا خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا اور آج تک بیٹھا ہوا ہے، ایک گولی سے نے آگے سے نہیں چلائی. الٹا اپنے جو لوگ ہیں چاہے وہ آرمڈ گروپ سے کیوں نہ ہیں ان کے اوپر یہ چڑھ دوڑا ہے. تو اس میں تو اسرائیل کے لیے اس سے زیادہ اور اچھی بات کیا ہوگی؟ اس نے پوری طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے. پھر ایک اور جو وہاں سے خبر آ رہی ہے، جو دروز ہیں ان کی جو موسٹیجز ہیں، ان کی جو مچھیں ہیں ان کو جو ہے نا ان کی جو مچھیں ہیں وہ کاٹی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک تصدیق یعنی ان کے کی گئی ہے اور وہ ویڈیوز بھی انہوں نے بنا کر جاری کی ہیں. تو اس سے تو اسرائیل کو اور زیادہ جواز مل گیا ہے کہ دروز دیکھو کتنے خطرے میں ہیں، ان کی تصدیق ہو رہی ہے اور ان کی مچھیں جو ہے وہ کاٹی جا رہی ہیں. تو عجیب و غریب معاملہ. اب کیا یہ الشرا کو زیب دیتا ہے؟ جو بھی ہوا ہے اس کی سیکورٹی فورسز کے اوپر بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا ہے. ہو سکتا ہے درمیان میں کچھ ایسے فوجی ہوں جنہوں نے انڈیپینڈنٹلی ایسے واقعات کیے ہوں، لیکن ذمہ داری تو پھر اس کے اوپر ہی جائے گی نا. تو وہ ویڈیوز اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ دروز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. وہ اسرائیل کو مزید جو ہے وہ جواز مل گیا اور وہ شدید ترین بومبنگ جو وہاں پر کر رہا ہے. تو بڑی خوفناک صورتحال جو وہاں پر پیدا ہو گئی ہے. درمیان میں کوئی سیز فائر کی بھی خبر آئی کہ ٹھیک ہے معاملہ سمٹ گیا ہے، لیکن وہ سمٹا نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس اتنا بڑا جواز آ گیا کہ دروز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں تو آگے سے بمباری ہو رہی ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو پورا علاقہ ہاتھ سے جاتا ہے اور ٹرکی اور قطر کی جانب سے اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. ٹرکی اور اسرائیل کے درمیان ایک تھیوری ایگزسٹ کرتی ہے کہ شام میں ان کی براہ راست جھڑپ ہو سکتی ہے، کیونکہ شام میں اسرائیل کے مقاصد کچھ اور ہیں اور ٹرکی ظاہر ہے اس کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں. تو ان کے آپس میں آگے بڑھ کر کہیں جھڑپ ہو سکتی ہے. یہ تھیوری پہلے دن سے ایگزسٹ کرتی ہے اور ٹرکش جو میڈیا ہے وہ بھی اس پر بہت لمبے آرٹیکلز لکھ چکا ہے. ٹرکی کنڈیم اسرائیل انوالومنٹ ملیٹریلی ان دا ایونٹس آف سدرن سیریا اینڈ کالز فار این امیڈیٹ ہال ٹو اٹس اٹیک آن سویدا. دیکھیے جو بھی ہے اسرائیل کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے شام پر حملہ کرنے کا، اور یہی بات حزب اللہ نے الشرا کو کی، یہی بات ایران نے الشرا کو کی کہ ہم تو سیریا کی اسٹیبلٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کی لیے امداد کے لیے تیار ہیں. لیکن انہوں نے پہلے دن ہی وارن کیا کہ جو کوئی اسرائیل کے حوالے سے سوچے گا کو معاہدہ کر لیں گے فلانا کر لیں گے تو وہ دھوکہ کھائے گا. تو اب آپ دیکھ لیں ٹرکی بھی تو یہ ملاقاتیں اگر کروا رہا تھا یا کوارڈینیشن اسرائیل کے ساتھ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو فیل ہو گیا نا، پورا ماڈل فیل ہو گیا. اس وقت اسرائیل کس کی بات سن رہا ہے؟ وہ امریکہ کو کہتے ہیں تو امریکہ کہتا ہے جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں ساری امریکی کوارڈینیشن کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس وقت الشرا کا کرتا دھرتا امریکہ بنا ہوا ہے نا، تو اس معاملے میں امریکہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک یہ ممالک اس ایلوین پالیسی سے نہیں نکلیں گے، بہرحال اسی طرح سے وہ ایکسپلائٹ کرتا رہے گا. اب ساتھ یہ ہوا ہے کہ لیبنان کے اوپر شدید ترین خوفناک بامبنگ شروع کر دی ہے، اور وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ نیتن یاہو کچھ بڑا خوفناک کچھ نہ کچھ کرے گا، اور وہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ پہلے شام میں اب لیبنان کے اندر کیونکہ اس کی گورنمنٹ خطرے میں ہے تو شام اور لیبنان پر اس نے یہ جنگ چھیڑ دی اور ایران کا خطرہ موجود ہے. لیبنان میں نومبر کے اندر جو سیز فائر ہوا ہے اس سیز فائر کے بعد یہ لارجسٹ اٹیک ہے جو لیبنان کے اوپر کیا گیا. 12 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ڈزنز آف ایئر سٹرائکس وہاں پر کی گئی ہیں. ابتدائی رپورٹس کے مطابق 12 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر جب زخمی ہیں مختلف ایریاز میں. اور جواز کیا ہے؟ حزب اللہ. جی ہم حزب اللہ کو ڈسارم کریں. لیبنان میں جواز حزب اللہ ہے تو شام میں کیا جواز ہے؟ ٹھیک ہے، شام میں تو الشرا کا کریڈٹ نیتن یاہو نے لیا اور امریکنز نے لیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، تو پھر اب وہاں پر کیوں اٹیکس ہو رہے ہیں؟ وہاں پر جواز ہے وہ دروز ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسرائیل ایک ایک کر کے سب کو نشانہ بناتا ہے. اگر یہ اس بات کو سمجھ جائیں، یہی بات ان کو ایران بھی کہتا ہے، حزب اللہ بھی کہتی ہے، حماس بھی کہتی ہے، لیکن یہ بات جو ہے ان کے پلے نہیں پڑتی. شام میں وہ کہہ رہے ہیں دروز ہیں اور حزب اللہ ادھر جی لیبنان میں اس لیے حملے کر رہے ہیں. اور لیبنیز گورنمنٹ کی آپ بزدلی دیکھیں، اگر پہلے ہی دن سیز فائر کے جو اگلے دن حملہ ہوا اور حزب اللہ نے اس کے جواب میں راکٹس فائر کیے تھے، اگر حزب اللہ کو اسی طرح سے رسپونڈ کرنے کی اجازت دی جاتی اور یہ لیبنیز گورنمنٹ اس کو پریشرائز نہ کرتی بلا وجہ اور حزب اللہ 2-4 دن رسپونڈ کرتی تو اسرائیل کی جرت نہیں ہوتی 5ویں دن. لیکن حزب اللہ کے حملے رکوا دیے گئے اور اسرائیل آج تک نہیں رک سکا. تو اسرائیل کے ساتھ امن جس نے کرنا ہے کرے، لیکن امن نہیں ہوگا جب تک ڈیٹرنس آپ کی نہیں ہوگی. یہ ان کی خام خیالی ہے. کبھی وہ ماڈل پیش کرتے ہیں جارڈن کا اور ایجپٹ کا، کبھی کوئی اور ماڈل پیش کرتے ہیں. یہ سب فضول باتیں. جب تک آپ کی اپنی ڈیٹرنس نہیں ہوگی آپ اسرائیل کے ساتھ امن بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ معاہدہ ہوتا ہے برابری کے سطح کے اوپر. اسرائیل کسی کو برابری کی سطح کے اوپر ٹریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ دیکھیے کہ سیرین لیبر بھی اس میں لوگ یعنی سیرین نیشنل بھی تھے جو لیبنان میں اٹیک ہوا ہے. 12 killed as Israel pounds Lebanon. Doubt in Lebanon that many fear these Israeli attacks are just going to increase pressure on the Lebanese side to act against Hezbollah. تو حملے بھی بڑھ سکتے ہیں اور لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم پریشر بڑھا رہے ہیں کہ وہ حزب اللہ کو ڈسارم کر. بھائی حزب اللہ نہیں ڈسارم ہوگی تو لیبنیز گورنمنٹ کو ذرا بہادری والا فیصلہ کرنا چاہیے
ٹھیک ہے, اور وہ نہیں کریں گے تو آپس میں بھی لڑیں گے, حزب اللہ کے ساتھ بھی لڑتے رہیں گے, اور اسرائیل بمباری بھی کرتا رہے گا. دوسری بات یہ کہ ایران کی جنگ ہوگی نہیں ہوگی, سب سے بڑا سوال یہ ہے, اور جو ماحول یہاں پر بن رہا ہے, اور جو نتنیاہو کی گورنمنٹ گرنے کے خطرات بڑھ گئے ہیں, اس لیے ایران جنگ کے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں. لیکن یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی, بلکہ یہ ایک آخری درجے کی بے وقوفی اسرائیل کرے گا. اور آج خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیلی جنگی طیارے وہاں پر مال فنکشن کیے, وہ وہاں پر گرے ہیں. یہ رپورٹس اب تصدیق کر رہی ہیں, جیسے جو امریکن بیس ہے وہاں پر اٹیک ہوا, تو ان کے جنگی طیاروں کے حوالے سے F-15 کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ اسرائیلی جو F-15 ہیں وہ مال فنکشن کیے. اب ایران ان وار, یعنی وہ بمباری کر رہے تھے, درمیان میں وہ مال فنکشن کر گیا اور جسٹ اوائڈڈ ایمرجنسی لینڈنگ, اور بہت کسی طریقے سے وہ بس بچ نکلے یہ جنگی طیارے. یا تو یہ ایمرجنسی ان کو لینڈ کرنا پڑتا ایران کے اندر, اور یا پھر یہ کریش ہو جاتے. یہ F-15 کا حال ہے. اور یہ رپورٹس میں آگے تفصیلی لکھا ہے کہ یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ جو ایران نے اس وقت دعوے کیے تھے کہ ہم نے ان کے جنگی طیارے مار گرائے ہیں, اگر ان کے جنگی طیاروں کی یہ حالت تھی تو پھر ایران کا دعویٰ درست ہے. اسی بات کو اکنامک ٹائمز نے لکھا ہے, فائر ان دا اسکائی, اسرائیلی F-15 نیئرلی ٹچز ڈاؤن ان تہران. یہ آج انہوں نے رپورٹ جب جاری کی ہے, کافی لمبی چوڑی باتیں انہوں نے لکھی ہیں, لیکن یہ رپورٹس اس بات کو زیادہ تقویت دے رہی ہیں کہ ایران کے جنگی طیارے گرائے, کیونکہ ایران تو دعویٰ کر چکا ہے, اسرائیل نے اس کو نہیں مانا, تو آج یہ مان. تو اس لیے اسرائیل حملہ کرے گا ایران پر, نتنیاہو حملہ کرے گا ایران کے اوپر. لیکن جو ریالٹیز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں, اور جو 12 دنوں کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو آج تک رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی, بلکہ یہ اسرائیل کے مکمل خاتمے کی بھی وجہ بن سکتی ہے, فوری خاتمے کی. کیونکہ اگر یہ جنگ 1 مہینہ جاری رہتی تو اسرائیل بالکل فارغ ہو گیا تھا, اور یہ جنگ امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ کی بھی وجہ بن سکتی ہے, امریکی فوج بھی ایران میں اتر سکتی ہے. تو یہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, ویسٹ بینک کے اندر کیا ہو رہا ہے. بڑی خوفناک رپورٹ اس وقت آئی ہے, اور ذرا دیکھیے کہ فلسطینیوں کو شکست دینے کے لیے دنیا کا کون سا ظلم ہے, دنیا کا کون سا ایسا ٹول ہے جو فلسطینیوں پر نہیں لگایا گیا. اب آپ یہ خبر سنیں گے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. غزہ کے اندر جو ڈونکیز ہیں, جو گدھے ہیں, گدھا گاڑی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ان کو اسرائیل نے وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں نکال لی ہے, اور جو کچھ تھوڑے بہت رہ گئے ان کو بھی نکال رہا ہے. بالکل غزہ کو ڈونکی سے خالی کیا جا رہا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ دنیا کی موسٹ ماڈرن آرمی ہے, بیکڈ بائی سپر پاور, دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہے, اور وہاں سے ڈونکیز کو نکال رہے ہیں. کیوں نکال رہے ہیں؟ دیکھیں یہ چیزیں تاریخ سے بھلائی نہیں جا سکیں گی, ٹھیک ہے نا. اس لیے نکال رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس آخری چیز جو بچی ہے ٹرانسپورٹ کے لیے وہ گدھا گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ گدھا گاڑی ہے جس سے وہ اپنے وونڈڈ لوگ ٹرانسپورٹ اور جو ہے وہ نقل مکانی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ فیول نہیں ہے, گاڑیاں تو تباہ ہوگی سب چیز, اور روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں, سب چیزیں تو تباہ ہوگی. تو ان کے لیے آخری چیز جو بچی تھی گدھا گاڑی, انہوں نے گدھے جو ہے وہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے نکال دیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے. اور ذرا ہیڈ لائن آپ دیکھیے, جواز کیا پیش کیا ہے گدھوں کو وہاں سے نکالنے کا. غزہ's لاسٹ لائف لائن, یہ غزہ کی لاسٹ لائف لائن تھی. اینگر ایز اسرائیل سیزز ہنڈریڈز آف ڈونکیز, اس کو ڈونکی تھیفٹ کہا جا رہا ہے. اسرائیلی گروپ انسسٹ دیٹ the donkeys are being rescued from the mistreatment. ٹھیک ہے, ایک ان کا ظلم ہے وہ ہو رہا ہے, ایک نہ ایک دن تو اس ظلم کا خاتمہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ڈونکیز کے ساتھ غزہ میں مس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, اور ہم ڈونکیز کو ریسکیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں یاد رکھی جاتی ہیں, اور پھر حساب بھی اس کا ہوتا ہے. تو ہم ڈونکیز کو غزہ سے ریسکیو کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ غزہ میں ہو رہا ہے. اور we will not allow the donkeys to return to Gaza, اور کسی صورت ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے. with fuel nearly non-existent. دنیا کا سب سے رچ اگر خطہ اس وقت ہے آئل کے حوالے سے تو وہ کون ہے؟ مڈل ایسٹ. اور مڈل ایسٹ ہی کے لوگ, غزہ, فلسطینی, عربس, وہاں پر فیول نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی. روڈز ڈسٹرائڈ ہیں. Donkeys have become the Gaza's last viable means of transportation. آخری لائف لائن, آخری وہ چیز جس کے ذریعے وہ ٹرانسپورٹیشن کر رہے تھے, گڈس کو موو کرنے کے لیے, ایویکویٹ کرنے کے لیے فیملیز کو, اینڈ برنگ دا وونڈیڈ ٹو سیفٹی. اب جو جہاں پر ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں وہاں پر ایمبولینسز تو نہیں جا رہی, تو وہاں پر بھی گدھا گاڑی کے ذریعے ان کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے. پھر یہ کہ جب یہ جگہ جگہ سے ایویکویشن آرڈرز دیتے رہتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہیں جو معذور ہو چکے ہیں, زخمی ہیں, بوڑھے ہیں, ان کو بھی اس گدھا گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایویکویٹ کیا جاتا ہے. یعنی آخری جو چیز غزہ میں بچی تھی وہ بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. تو بات ناظرین یہ ہے کہ جو بھی کوئی آرگومنٹ پیش کر دے کہ یہ ریئلزم ہے اور یہ بس ایسا ہی ہوتا ہے, یعنی ہم مڈل ایسٹ کے جو ملکوں کی خاموشی ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے کوئی جو بھی آرگومنٹ پیش کرے اور یہ گورنمنٹس پیش کریں, ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک جینوسائیڈ کے مقابلے میں اتنی خاموشی اختیار کرنا, یہ جو بھی آرگومنٹس دیتے رہیں کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے تھے, اچھا اسرائیل طاقتور تھا, اچھا حماس نے کون سا ہم سے پوچھ کر حملہ کیا تھا, عجیب و غریب آرگومنٹس یہ دیتے رہیں,
ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور تاریخ ان کو کٹہرے میں کھڑی کرے گی. گورنمنٹس ہیں نا جو خاموش بیٹھی ہوئی, لوگ تو خاموش نہیں ہیں, تو تاریخ ان گورنمنٹس کو کھڑا کرے گی کٹہرے میں. ان کو بالکل یہ زیب نہیں دیتا تھا, اور نہ ہی یہاں کے آباء و اجداد کی یہ روایت تھی کہ یہ اس طرح سے خاموش بیٹھے رہتے. کیا ان کے آباء و اجداد, انہی ریاستوں کے آباء و اجداد, ہم پرانی باتیں نہیں کرتے, انہی ریاستوں کے آباء و اجداد کیا فلسطینیوں کے لیے ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ یعنی انسانیت کا مسئلہ ہے, پوری دنیا کھڑی ہے اور اس سطح کی خاموشی اور اتنا بڑا ظلم. آپ ذرا ان کی تکبر کا تو اندازہ لگائیے کہ وہ ڈونکیز کو بھی نہیں وہاں پر رکھ رہے ہیں, ان کو بھی نکال رہے ہیں, اتنا فلسطینیوں کے اوپر ظلم. تو یہ تاریخ سے چیزیں مٹائی نہیں جا سکیں گی. اور جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے, یقین مانیے تاریخ ہی سب سے بڑا ہمارے پاس سبق موجود ہے. ہر صورت میں اس کا حساب کتاب ہوگا, ہر صورت کے اندر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ آ کر رہیں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیر سویر ہوگی کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن اس بات پر تو 100% ہر کوئی شور ہے کہ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا. اب آپ رفح میں دیکھیے, رفح کا ہیومینیٹیرین سٹی جو ہے وہ پلان ٹو موو ٹورڈز ایتھنک کلینزنگ. اسرائیل کا فیمس ایک جرنلسٹ ہے, انہوں نے ان کے سارے منصوبے کو مزید بے نقاب کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی کلیئر انٹینشن ہے اور یہ کہیں زیادہ کرمنل ہے جتنا یہ ظاہری طور پر نظر آتا ہے. یہ منصوبہ جو ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ کرمنل ہے جتنا یہ باہر سے نظر آتا ہے. بیکاز اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ کنسنٹریٹنگ دوز پیپل 6 لاکھ, بلکہ بعد میں ان کو وہاں سے باہر بھی دھکیلا جانا ہے. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو, نیٹو کو ان کی زمینوں سے جب وہ ڈسپلیس کر دیا جائے, یہی تو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے. تو یہی تو وہ وہاں پر کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں؟ ویسٹ بینک کے حوالے سے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جو وہاں پر ڈیمولیشن ہو رہی ہے, جو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, یہ الٹیمیٹ اس کا گول کیا ہے؟ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کا یہ سارا منصوبہ ہے, اسی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. جی ایچ ایف وہاں پر اس لیے کام کر رہی ہے غزہ کو انیکس کرنا ہے. وہاں پر سیٹلر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ویسٹ بینک کو انیکس کرنے کی وہاں پر وہ راہ ہموار کر رہے ہیں, فلسطینیوں کو مار کر, گھر چھین کر. 40,000 سے زیادہ ڈسپلیس ہو گئے فلسطینی وہاں پر. تو یہ سارے ان کے مظالم ہیں, لیکن خود اسرائیلی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سب میں ہماری کوئی اسٹریٹجی وکٹری نہیں ہے, بلکہ یہ مظالم تو الٹا ہمارے اوپر جو ہے نا کانسیکوینسز لے کر آئیں گے. اور میں نے آپ کو الٹرا آرتھوڈاکس کا بتایا, وہ تو اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ اسرائیل یہاں پر آئے کیوں یہ, اور اس کے اوپر کر دیا اتنا بڑا ظلم. اب آپ ذرا دیکھیے, نیتنیاہو ڈیفلیکٹس بلیم ایز غزہ وار ڈریگز ود نو کلیئر ملٹری گولز. کوئی کلیئر ملٹری گولز نہیں ہے, فلسطینیوں کو مار دو, ڈونکیز کو وہاں سے نکال دو, یہ جنگ لڑنا ہے, دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی. اور پھر آپ دیکھیے سیٹلرز نے اٹیک کیا سی این این کے کریو کے اوپر جو ویسٹ بینک میں, اور سی این این جا کر ان کی جو وہ یہ کوریج کرے, سی این این کے کریو کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا ہے. تو یہ ساری خبریں بھی ویسٹ میں جا رہی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, فلسطینی ریزسٹنس نے کچھ وہیکلز کو نشانہ بنایا ہے اور کچھ ان کے انٹیلیجنس ڈرون جو ہے ان کو کیپچر کیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ بڑی لڑائی یہ جاری ہے کہ چائنا اور امریکہ اس آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا, اور چائنا اور اس کے اتحادیوں کے لیے یہ سروائیول کا معاملہ ہے, یہ آزادی کا معاملہ ہے. اس ماحول میں اب ان کے لیے بہت زیادہ گھٹن ہے, تو چائنا آگے بڑھ رہا ہے. چائنا جو ہے وہ پہلا کنٹری بن گیا ہے جو اٹیک ہیلی کاپٹرز دے رہا ہے. چائنا ایشیا میں بھرپور تیاری کر رہا ہے. چائنا کے یہ Z10ME چاپر جو ہیں یہ جناب انہوں نے دے دیا, اور سب سے پہلے کس کو دیے ہیں؟ پاکستان کو. یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے, یہ سب سے پہلے جو ہے انہوں نے پاکستان کو دیے ہیں, لیکن ایشیا میں اب انہوں نے باقی ملکوں کو بھی ڈیلیوری کرنی ہے. بہت جلد ہو سکتا ہے کہ ایران کو بھی یہ دے دیا جائے, لیکن پہلا ملک چائنا بن گیا ایشیا میں جو اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ دے رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر, بڑا زبردست ان کا دورہ رہا, اور چائنا کی گلیوں میں بھی گھومتے رہے, زیادہ سیکیورٹی نہیں تھی وہاں پر. آسٹریلینز بھی ان کو گلیوں میں ملے اور ان کے ساتھ بھی بات چیت ان کی ہوئی. بڑا زبردست ان کا دورہ رہا ہے, اور ان کا ٹویٹ ذرا دیکھیے. چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, کہتے ہیں بڑی کنسٹرکٹیو میٹنگ ہوئی ہے. آسٹریلیا کے جو ریلیشنز ہیں وتھ چائنا از ویری امپورٹنٹ فار آر اکانومی, آور سیکورٹی اینڈ دا اسٹیبلٹی آف آر ریجن. تو یہ ممالک میں سوچ یہی ہے کہ بھائی امریکہ تو ریلائبل نہیں رہا, اور اس ریجن میں ہم نے رہنا ہے. چائنا سے پھڈا لے کر کیا حاصل ہوگا؟ اور وہ نیوکلیر ہے, اس سے پھڈا لیں گے تو تباہی تو ہمیں فیس کرنا پڑے گی, اور ہماری اکانومی اس سے پہلے تباہ ہو جائے گی. ایک جنگ سے پہلے تو ہماری اپنی اکانومی تباہ ہوگی. تو اس لیے ان ملکوں میں یہ, یعنی آسٹریلیا کا جو دورہ ہے وہ, یہ جو ہم ساری بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا عملی مظاہرہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آسٹریلیا ویری انپورٹنٹ کنٹری ہے, اور اس کا دورہ کافی سگنیفیکنس رکھتا ہے. جاپان, ساؤتھ کوریا, وہ بھی اسی تناظر میں آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اور ادھر جو تائیوان کی آرمی ہے وہ گوریلا وارفیئر کی تیاری کر رہی ہے. تائیوان ڈیفنس اسٹریٹجی انکلوڈز ٹریننگ ان ارریگولر وارفیئر اینڈ دا گوریلا ٹیکٹکس. یعنی تائیوان بالکل اسی انداز میں تیاری کر رہا ہے کہ چائنا کسی بھی دن ان پر حملہ کر دے گا, تو وہ گوریلا وارفیئر کی تیاری کر رہے ہیں. اور ادھر چائنا اپنی جو مشینری بنا رہا ہے وہ بھی اسی انداز میں بنا رہا ہے. تو تائیوان کا مسئلہ درمیان میں ہے, اور چائنا اس پر حملہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن امریکہ پرووک کرتا چلا جا رہا ہے. امریکہ آنے والے دنوں میں بہت پرووک کرنے جا رہا ہے چائنا کو, اس لیے وہ اپنے اتحادیوں سے پوچھ رہا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کرے کہ تائیوان پر حملہ ہوا تو وہ کیا کریں گے. کیونکہ امریکہ وہ فائنل بٹن دبانے جا رہا ہے جس کے بعد چائنا اتنا مجبور ہوگا کہ وہ اٹیک کر دے گا, اتنا پرووک ہوگا کہ وہ اٹیک کر دے گا. تو وہ اتحادیوں کو کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے اس میں لڑنا ہے. امریکہ نہیں لڑے گا کسی صورت,
بس یہ لڑیں گے اور امریکہ یہاں پر پھر پراکسی کھیلنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بڑا ڈیسائیڈنگ ٹائم ہے. اسی کو جاپان دیکھ رہا ہے, اسی کو ساؤتھ کوریا دیکھ رہا ہے, اسی کو فلپائن دیکھ رہا ہے, اسی کو آسٹریلیا دیکھ رہا ہے کہ ہم اس طرح بلکہ بکرا کیوں بنے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.